بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویلوگ اس وقت میرے لیے بالکل اس طرح ہے کہ آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں پوری دنیا کے اندر، اور ٹرمپ جو ہے وہ ایسے خوفناک 12 کام کرنے جا رہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، جس میں تہلکہ آ جائے گا۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ 20 جنوری کے بعد بھونچال آئے گا، لیکن یہ سونامی پہلے ہی آ گیا ہے۔ تو ہم سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ محاورہ ہے نا کہ صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کرنا، تو کوشش یہ کریں گے کہ جلد از جلد زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اپنی ساری انفارمیشن کے اوپر آپ کو بریف دے دیں، اور اتنی معلومات دے دیں کسی بھی شخص کے کسی ایشو کے بارے میں جو سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب مل جائے۔ ٹرمپ کے پاس مجھے تو یہ ایسے لگتا ہے کہ ماچس آ گئی ہے، اور وہ کچھ ماچس سے کرنے والے ہیں۔ اور اس وقت ٹرمپ کی جو صورتحال ہے وہ بالکل ایک ہوٹل کے ایسے ویٹر کی طرح ہے جو ٹیبل کے اوپر 6 لوگوں کی ٹیبل کے اوپر تمام گروسری، کھانا، ہر چیز ایک ہی چکر میں اٹھا کے اور رکھنا چاہتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو برتن ٹوٹتے ہیں، اور اس وقت دنیا کے برتن لگ یہ رہا ہے کہ یا تو آر ہے اور یا پھر پار ہے۔ جو اس وقت 12 چیلنجز اور 12 ایسے خوفناک ایجنڈے جو ٹرمپ آتے ہی، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میرے آنے سے پہلے ہی اگر یہ سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں تو کیا کمال ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جناب گرین لینڈ کا، آپ سمجھ چکے ہیں کہ گرین لینڈ کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے اور گرین لینڈ کیوں چاہتا ہے وہ۔ دیکھیں، آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گرین لینڈ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا ہے، لیکن آسٹریلیا بیسیکلی کانٹیننٹ ہے، تو 80% وہاں پہ برف جمی ہوئی ہے۔ اب ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے کروشل ہے، اور اتنا کروشل ہے کہ اس کے لیے اگر ہمیں ملٹری بھیجنی پڑی تو ملٹری بھیجیں گے، وہاں ہی پہلے ہی ان کا ملٹری اڈا ہے وہاں پہ اور بڑا اسٹرانگ ہے، تو وہ کہتے ہیں پیسہ لگانا پڑا ہم پیسے لگائیں گے۔ اور یہ گرین لینڈ جو ہے یہ واشنگٹن سے 3000 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، یہاں پہ 56,000 لوگ جو ہیں یہاں پہ رہتے ہیں۔ اچھا، یہ 18ویں صدی کے شروع میں ڈنمارک کے پاس یہ آیا تھا، اور اس وقت جب یہ ٹرمپ کا بیان آیا تو جو گرین لینڈ کے وزیر اعظم ہیں، الیکٹ وزیر اعظم، انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ فار سیل، اور فوری طور پر ڈنمارک نے 1.5 بلین کا ڈیفنس بجٹ ایلوکیٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے۔ اب یہ ڈنمارک جو ہے یہ نیٹو الائی بھی ہے۔ اب آپ نیٹو کی کمپلیکیشن کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو معاملے کی نزاکت کا پتہ چل جائے گا۔ اور 2009 میں ڈنمارک نے ان کو رائٹ ٹو انڈیپینڈنس دے دیا تھا تھرو ریفرنڈم، اور وہ ریفرنڈم ابھی ہونا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال چل رہی ہے گرین لینڈ کے اندر۔ کینیڈا کے اندر ایک الگ کہانی شروع ہو گئی ہے، وہ پتہ نہیں کتنی 51ویں 6 اسٹیٹوں کو انہوں نے کہہ دیا یہ آپ ہماری 51 اسٹیٹ بن جائیں۔ کبھی وہ کینیڈا کو کہہ رہے ہیں، کبھی میکسیکو کو کہہ رہے ہیں، کبھی گرین لینڈ کو کہہ رہے ہیں۔ تو کینیڈا کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، اور اس طرح کی بیان بازی ایلن مسک کے درمیان، ٹرمپ کے درمیان، جسٹس ٹروڈو کے درمیان، اور وہ جو سکھ رہنما ہیں وہاں پہ کینیڈا کے اندر، ان کے درمیان ایسے بیانات چل رہے ہیں کہ مجھے پاکستانی سیاست کی یاد آ گئی، اور مجھے کچھ خوشی کا احساس ہوا کہ چلو کوئی فرسٹ ورلڈ کے اندر بھی کوئی ہمارے جیسی حرکتیں کر رہے ہیں، تو جی بسم اللہ۔ اچھا، یہ معاملہ جو ہے کینیڈا والا یہ بھی بڑا گرم ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ یہ اگلا معاملہ امیگریشن کا۔ اب آپ ایک بات بتائیں کہ 9000 کلومیٹر کی ایک پٹی ہو، کوئی بھی ملک وہاں پہ بارڈر کراسنگ کو کیسے روک سکتا ہے؟ ہمارا 2400 کلومیٹر ہے ڈیورنڈ لائن، ہمارے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے وہاں سے، حالانکہ ہم نے پوری باڑ بھی لگا دی ہے، لیکن 2000 کلومیٹر پہ باڑ لگانا اور 9000 کلومیٹر پہ باڑ لگانا ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور وہ امیگریشن کا معاملہ بھی اس وقت بہت زیادہ کروشل ہوا ہے، اور اس کے اوپر ٹرمپ جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر کے چھوڑنا ہے۔ اگلا ایجنڈا لے لیں جناب، رجیم چینج۔ رجیم چینج، ایران کے اندر رجیم چینج کا پلان بن چکا ہے، اور اسی کی شرارت اسرائیل نے گریٹر اسرائیل میپ کی صورت میں دی ہے۔ میں نے بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اور نیتن یاہو تک گریٹر اسرائیل کے جتنے بھی فیزز ہیں، اور کس طرح 1918 میں یا ہیزل تھروڈور نے کس طرح 1898 میں اس کا کنسیپٹ دیا، ماڈرن کنسیپٹ، اور پرومس لینڈ کیا ہے، اس کے اوپر ایک میں نے ویڈیو پوری بنائی ہوئی ہے، وہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا، اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو وہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے گریٹر لینڈ کو چھیڑ دی ہے۔ اب اس وقت جو سیریا کی لینڈ ہے
80% جو ڈیفنس ہے سیریا کا اڑانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے عراق پہلے تباہ کر دیا ہے، سیریا آپ نے اب ڈیفنس سسٹم اڑا دیا ہے، تو اب پلاننگ یہ ہے کہ جب دل کرے گا ایران کے اوپر دوبارہ ایئر سٹرائک کی جائے گی، اور ریفیولنگ کے لیے جو جہاز ہیں، بیسیکلی مسئلہ یہ تھا کہ ایک جہاز اڑتا ہے اور جا کے ایران پہنچتا ہے تو واپس آنے کا فیول نہیں ہوتا، تو اب انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ سیریا کے اوپر ان کے ریفیولنگ جیٹس ہوں گے اور وہاں سے یہ ریڈ کریں گے۔ بہرحال پلاننگ تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہی ہونا ہے۔ تو اب اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل سیریا عراق کے تھرو ایران پہ ایئر سٹرائکس کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ لے لیں انوائرمنٹل ہیزرڈ، یعنی کلائمیٹ ہیزرڈ جو ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان نے بہت برے طریقے سے اس کی قیمت چکائی ہے، اور اب امریکہ کو بھی اس کی قیمت چکانی پڑ گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آ گیا یا کچھ کوئی بھی ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ جناب یہ کلائمیٹ جو ہیزرڈ ہے اس کے خلاف ہے ٹرمپ، اور وہ اس کے بجٹ وغیرہ روکتا ہے اور وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ تو اب جو لاس اینجلس کے اندر اس وقت آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ نے تباہی مچائی ہوئی ہے، وہ اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوئی ہے ساری کی ساری۔ وہاں پہ عرصہ دراز سے بارش نہیں ہوئی، اور وہاں پہ جھاڑیاں اتنی خشک ہوئی ہیں کہ وہ فرکشن کے ساتھ وہاں پہ آگ لگ گئی ہے، اور آگ لگنے کے بعد وہاں پہ 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ تو اس وقت بہت ہی خوفناک صورتحال ہے اگر ہم لاس اینجلس کی آگ کی بات کریں۔ تو یہ بیسیکلی کیلیفورنیا کی ایک ریاست ہے، وہاں اس کا شہر ہے لاس اینجلس۔ لاس اینجلس مشہور ہے اپنے ہالی ووڈ کی وجہ سے، اور اس وقت بڑے بڑے اداکاروں کے اور ایکٹریسز کے گھر جل گئے ہیں اور وہاں سے پناہ لے کے بھاگے ہیں۔ اور نورا فتحی جس کا گانا مجھے رات ہی دوست نے بتایا گرمی گرمی گرمی، تو وہ جیسے ہی آگ لگی ہے تو وہ گرمی سے بھاگ کے وہاں سے نکل آئی ہیں۔ اچھا ایک بات آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ جو لاس ہے، ابھی تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ $8 بلین کی انشورنس کلیم جو ہیں وہ ابھی تک تیار ہیں، جتنے گھر جل چکے ہیں، لیکن جو میرا اندازہ ہے $57 بلین انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کر رہا ہے، لیکن یہ جو آگ کی صورتحال میں آپ کو ابھی بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ $150 سے $200 بلین تک کا لاس ہونے جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ فلم اور ٹی وی کا سینٹر ہے یہ ریاست، یعنی یو ایس اے کا۔ اب یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ پیراماؤنٹ پکچر، اکثر ہم فلم دیکھتے ہیں تو اینڈ میں کلیمر آتا ہے پیراماؤنٹ پکچرز، وارنر بردرز، اور اس طرح کا ہالی ووڈ بولیورڈ وغیرہ سارا وہاں پہ، تو یہ وہاں پہ سارا یہ شہر کے اندر ہی موجود ہے۔ اب یہاں پہ 2 لاکھ لوگوں کو وارننگ دے دی گئی ہے گھر خالی کرنے کی، 2 لاکھ لوگوں سے گھر خالی کروایا جا چکا ہے، 10,000 گھر جو ہیں وہ اس وقت جل چکے ہیں، اور 60,000 گھر اس وقت رسک پہ ہیں کہ وہ جل چکے ہیں، جل سکتے ہیں۔ اور اب میں جب آپ کو آگ کا سٹیٹس بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ معاملہ کہاں پہ جا کے رکے گا۔ 10 اموات ابھی تک ہو چکی ہیں اور 20 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں جو کرفیو کے درمیان وہاں پہ لوٹ ماری کے پلان سے آئے تھے۔ اب جو بڑے بڑے فنکار اداکار بھاگے ہیں، اب ان کے اندر میل گبسن آپ کو پتہ بڑا نام ہے، پیرس ہلٹن، ان سب کے گھر جل چکے ہیں، اور اس کے بعد جیمز ووڈ ہیں اور پیرس ہلٹن ہیں، ایڈم بروڈی ہیں اور لائٹن میسٹر ہیں، معذرت خواہ اگر پروننسیشن کے اندر کوئی مسئلہ ہو تو۔ یہ سارے لوگ ہیں جو کہ وہاں سے ان کے گھر جل چکے ہیں اور وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تاریخ کی بدترین اس وقت اس ریاست کی آگ ہے، اس سے پہلے اتنی بڑی آگ یہاں پہ کبھی نہیں لگی، اسی لیے ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی پانی نہیں ہے، اس کا ذمہ دار بائیڈن ہے، اور ایلن مسک بھی ٹویٹیں کر رہے ہیں کہ وہ جو آگ بجھانے والا ادارہ ہے IED، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائی، تو اس طرح کی باتیں وہاں پہ چل رہی ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب اس طرح کی کھینچا تانی ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کی سیاست یاد آتی ہے، اور تھوڑا اس سے تسلی ہوتی ہے کہ ہم سب سے پیچھے نہیں ہیں، تھوڑا کوئی نہ کوئی لوگ ہیں ہمارے ساتھ بھی۔ اچھا اب معاملات یہ ہیں کہ ایٹن ایک جگہ وہاں پہ 14,000 ایکڑ کے اوپر آگ لگی ہے، اور ابھی تک وہاں پہ تقریباً 0% آگ ابھی تک کنٹرول ہوئی ہے۔ ایک جگہ وہاں پہ پیلیسیڈس، یہ 20,000 ایکڑ پہ یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، اور 6% ابھی تک جو ہے ٹوٹل آگ میں بتا رہا ہوں کہ 6% ابھی تک کنٹرول ہوئی ہے۔ ایٹن میں 14,000 ہے، 0% کنٹرول ہوئی ہے۔ ہسٹ کے اندر 670 ایکڑ میں آگ لگی ہوئی ہے، اور ابھی وہاں پہ آگ بجھانے کے لیے کام شروع ہو رہا ہے۔ لیڈیا کے اندر 350 ایکڑ پہ آگ لگی ہوئی ہے، 60% یہاں پہ کنٹرول ہو چکی ہے، اور کینتھ کے اندر 1,000 ایکڑ کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ابھی تک یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ کتنے پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا لاس اینجلس کی فائر کے بارے میں۔ اب نیٹو کا معاملہ بھی چل رہا ہے، اور جرمنی
فرانس اور بیانات بڑی سخت دیے ہیں گرین لینڈ کی سٹیٹمنٹ کے بعد اور کینیڈا کی سٹیٹمنٹ کے بعد، تو یہ معاملہ بھی گرم ہوا ہے۔ اس پر سے پناما کنال، اب پناما کنال بھی کہتے ہیں جی کہ بھائی آپ ہماری جہازوں کو بہت زیادہ ٹیکس لگا رہے ہیں، تو یہ پناما کنال جو ہے یا تو یہ ریٹ ختم کرو یا پھر ہم جو ہے بتا رہے ہیں، جس طرح میڈل ایسٹ کے اندر دھمکی دی ہے کہ بس میرے آنے سے پہلے حماس تمام ہاسٹیجز کو ریلیز کر دے ورنہ آئی ول لیش ہیل آن دیم۔ اچھا، اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جناب یہ پہلے فرانس نے بنانے کی کوشش کی، یہ نہیں بنی، امریکہ نے یہ بنانے کی کوشش کی، امریکہ نے بنا لی 1904 سے لے کے 1919 کے درمیان میں یہ پناما کنال کمپلیٹ ہوئی۔ یہ پہلے کولمبیا کا علاقہ تھا، یہاں پہ بغاوت کروائی امریکہ نے اور پھر اس کو علاقے کو الگ ایک ریاست بنا دیا۔ اب یہاں پہ جمی کارٹر نے کہا جی ہمیں تو یہ بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر، ہمیں تو یہ چاہیے، تو پھر یہ ایک ایگریمنٹ ہوا پناما کے سربراہ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس کی کچھ عرصے تک نیوٹرلٹی مینٹین کریں گے، ابھی فی الحال ہم اس کو کمبائن رکھ لیتے ہیں، جوائنٹ کسٹڈی میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد 1999 میں اس کو مکمل طور پہ یہ ایک نیوٹرل پلیس بن گیا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پناما کنال بھی چاہیے، تو وہاں پہ بھی ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہو گئی ہے اور ایک لڑائی کا معاملہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ میڈل ایسٹ کا معاملہ ہے، یہ اب لمبی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیونکہ یہ ایک لمبی ایک بحث ہے، اور اس کو اگر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تو کہیں سے کہیں معاملہ پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد یوکرین کی جنگ، کہا یہ جا رہا ہے کہ پیوٹن کے ساتھ ٹرمپ جو ہے اپنی میٹنگ فکس کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر اس کو وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے اگلی ہے ٹریڈ وار، چائنا کے خلاف، کینیڈا کے خلاف، میکسیکو کے خلاف اور پوری دنیا کے خلاف، اور اس کے ساتھ سنا ہے پاکستان کی بھی امداد بند کرنے کے لیے ایک سینیٹر نے بل موو کر دیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ سٹوری میجر گورو آریہ نے کی ہے اور اس کے اندر کیا حقیقت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت صورتحال ہے کہ یہ جو اس وقت ایجنڈاز ہیں یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں معاملات کو۔